کل کے دن ترکی کے ایک بہت بڑے عالم شیخ محمود آفندی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ 93 سال کی عمر کے اندر ان کا ترکی کے اندر انتقال ہوا۔ عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت تھے، گویا کہ یوں سمجھے کہ خلافت عثمانیہ کے بعد جب ترکی کے اندر ایک بہت بڑا دین کے اوپر حملہ کیا گیا تو شیخ محمود آفندی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب دین کی تبلیغ کرنا اپنی جان سے ہاتھ دھونے کے مترادف تھا، تو آپ نے اس وقت بھی دین کی تبلیغ کی اور ساری زندگی دین کی تبلیغ، اپنے مریدوں کو جو ہے وہ طریقت کا سبق پڑھاتے ہوئے، شریعت کے احکامات بتاتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی گزری۔ اور کل آپ رحمۃ اللہ علیہ کا 93 برس کی عمر کے اندر جو ہے وہ انتقال ہوا۔ اور سننے کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو ترکی کا صدر رجب طیب اردگان ہے وہ بھی حضرت کا مرید تھا، حضرت شیخ محمود آفندی کا، اور انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ ساری زندگی دین پڑھتے پڑھاتے ہوئے لوگوں کی اصلاح اور تبلیغ کرتے ہوئے گزری۔ تو یقیناً علماء کا، اچھے لوگوں کا دنیا سے چلا جانا یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اور آج جمعہ کی نماز کے بعد ان کا جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کیا جانا ہے۔ میں رات کو دیکھ رہا تھا کہ پورے ترکی کے اندر ایک افسوس کا عالم ہے اور باقاعدہ دور دور سے لوگ ان کے نماز جنازہ کے اندر شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا میں فرمان سنن دارمی کے اندر پڑھ رہا تھا کہ جب ایک عالم، ایک صالح انسان دنیا سے جاتا ہے تو کتنا بڑا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت العالمی سلمۃ فی الاسلام لا یسدھا شیء مختلف اللیل والنہار، کہ جب ایک عالم دنیا سے جاتا ہے تو اسلام کے اندر ایک ایسا شغاف، ایسا سوراخ ہو جاتا ہے کہ جو صبح و شام کے گزرنے کے ساتھ بھی وہ بند نہیں ہوتا۔ کہ جب ایک شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، ایک دین کا عالم دنیا سے جاتا ہے تو اتنا بڑا جو ہے وہ خلا آتا ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ اس کی سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے پڑھنا پڑے گا، اس کے مقام تک پہنچنا پڑے گا، پھر آ کے وہ اس مقام تک پہنچے گا۔ تو یقیناً علماء کا اس دنیا سے جانا، اور ایسے علماء کا کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی دین کے لیے وقف کی، امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے ایک سانحہ ہے کہ ایسے علماء کا دنیا سے چلے جانا۔ اور اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی ہیں، آپ کا فرمان بھی سنن دارمی کے اندر میں پڑھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء کا دنیا سے چلے جانا یہ لوگوں کے لیے ہلاکت کی علامت ہے، کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، لوگوں کے پاس علم نہیں پہنچے گا۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک حدیث کے اندر بیان کیا، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من العباد، کہ اللہ علم کو یوں نہیں اٹھائے گا کہ وہ بندوں کے سینوں سے علم کو اٹھا لے، بلکہ اللہ علم کو کیسے اٹھائے گا کہ علماء دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، جاہل لوگ پیچھے ہوں گے۔ وہ کیا کریں گے، لوگوں کو علم کے بغیر ہی فتوے جاری کریں گے، علم کے بغیر لوگوں کو مسائل بتائیں گے، پھر نقصان کیا ہوگا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آج جو علماء کی، اچھے لوگوں کی سنگت میسر ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔